کائنات میں خوشی حقیقی خوشی بنتی اس وقت ہے جب اس میں ذوات قدسیہ اور بالخصوص اہل بیت میں سب سے افضل ہستی علی کی ولایت کا بیان ہو۔ امیر ممکنات آقا کا تذکرہ سے نبی خوش ہوتا ہے، توجہ ہے؟ دیکھیں ڈھونڈے ملائکہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ علی کے دن سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، نبی خوش ہوتا ہے، چلی خوش ہوتا ہے۔ لفظ آپ کو بیدار کروں، آپ کی سردی کو یہاں سے نکالوں، ہر حلالی خوش ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سرائکی بیلٹ اور ہم سرائکی لوگ ہوتے ہیں مصائب والے زیادہ تر، رواج کم ہے جشنوں کا بھی۔ تو اب میں ایک ایسی تبلیغی حدیث بھی پڑھ دوں تاکہ سوئے ہوئے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ معصوم نے فرمایا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی پہ خوشی کریں، ہمارے غم پہ غم کریں۔ محرم ہو تو حسین حسین کریں، رجب ہو تو علی علی کریں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی وہ آیت حقیقت میں علی کے کمالات کا قصیدہ ہے۔ آیت بھی پڑھوں گا، دلیل بھی دوں گا، تاریخی حوالے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ان اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے، وضع للناس للذی ببکۃ، اس شہر میں جس کو بکہ کہتے ہیں، توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مبارکم وہدی للعالمین، برکت کا بھی گھر ہے، ہدایت لینے والوں کا بھی گھر ہے۔ عالمین کے لیے ہدایت کے تمام چشمے جس جگہ سے نکلے اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کہیں گے آپ اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں، توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں، علی کی فضیلت کہاں آئی؟ کعبہ کو سمجھنے کے لیے پہلے تجھے علی کو ماننا پڑے گا۔ بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کعبہ کو سمجھنے کے لیے جو افراد جا رہے ہیں کہ دوڑا قصیدہ میں نے نہیں پڑھنا، توجہ، مجھے جو کچھ آتا ہے میں نے یہی پڑھنا ہے۔ علی کو سمجھنا پڑے گا، کیوں؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں تفصیلی گفتگو نہیں، تھکانا نہیں چاہتا میں، موتی اور کرسٹل جو میرے پاس ہیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا گھر ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے بنایا، آدم سے پہلے فرشتوں نے اینٹیں لگا کر نشان لگایا، توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اینٹیں لگا کے نشان لگایا، آدم نے مزید واضح کیا، ابراہیم نے کمرے کی شکل دی۔ سبحان اللہ۔ ہدایت کا سرچشمہ تھا، انبیاء بھی آتے رہے، کعبہ بھی آ رہا، طواف بھی ہوتے رہے، حج بھی ہوتے رہے، اس کے باوجود بت کدا بنا۔ بتوں سے کیسے پاک ہوگا؟ کون کرے گا؟ کس کی آمد سے بت دفع ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ بھئی سوال ہو سکتا نا، ہدایت کا سرچشمہ تھا، پہلا گھر تھا، کچھ بات سمجھنے کی بھی انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ للذی ببکۃ، محل بھوکو بھی ہو گیا، بتایا وہاں سے گھر بنا۔ اس محل بھوکو کے بعد ببکۃ، اسے مکہ بھی کہا گیا، ام القریٰ بھی کہا گیا۔ معلومات کا شوق ہے تھوڑا بہت؟ ماشاءاللہ۔ اور بکہ بھی کہا گیا۔ بکہ کیوں کہتے تھے؟ قرآن میں لفظ یہ آیا اس آیت میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کیونکہ دوران حج
طواف کرنے والے حاجی سیٹیاں مارتے تھے، توجہ ہے، ماشاءاللہ سیٹیاں مارتے تھے، اسی لیے سیٹیوں والا شہر بکہ کہا گیا۔ جب سیٹیوں والا شہر تھا تو کعبہ میلے کی جگہ تھا، کعبہ چل پھر کے تفریح کی جگہ تھا۔ ایک ہستی نے آ کے اسے سیٹیوں سے ہٹا کے خدا کے قریب کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، جملہ میں نے بات کہہ دیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب کیا لفظ ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اچھا، عربی گرامر میں جب علماء مدرسے میں پڑھاتے ہیں فقہا، تو گھر کے لیے دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ بیت ہے، بیت، ایک لفظ دار ہے، فلاں کا دار، فلاں کا بیت۔ اب آپ کو سردی نہ لگی ہو تو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، دار اس گھر کو کہتی ہیں جس کا آدمی مالک بن جائے کافی ہے، اس میں وقت گزارے یا نہ گزارے وہ گھر ہے بھائی، دار اللہ۔ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں حتماً رات گزاری جائے۔ تھوڑا ذہنوں کو سماعتوں کو بلند کریں گے، جہاں حتماً رات گزاری جائے اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ میرا اللہ اگر تو دار اللہ کہتا ہم بھی سمجھ جاتے مکہ والے بکہ والے کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، تو نے دار نہیں کہا، تو نے بیت کہا ہے، تو بیت تو اس گھر کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے، تو آتا نہیں یہ بیت، بیت کیسے؟ ماشاءاللہ، تو آتا نہیں یہ بیت کیسے؟ دار اللہ کہتا بھائی تیرے گھر سے منسوب اللہ کا گھر ہے۔ اب بیت میں حتماً اس گھر کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے۔ اب جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اللہ آئے، اللہ نہیں رہتا۔ جسم جسمانیت سے مبرہ منزہ اعلیٰ عرفہ بلند پاک پاکیزہ ہے، وہ جسم تو رکھتا نہیں۔ اللہ اس کمرے میں آئے تو اللہ نہیں، اگر اللہ نہ آئے تو پھر بیت اللہ کیسے؟ تھوڑا سا آپ کے بدوان کیا بات ہے، آپ کے سمجھنے کی کیا بات ہے، تھوڑا مجمع نہیں ہے میرے لیے تو آپ کی توجہ ہزاروں جیسی ہے۔ اچھا، بیت میرا اللہ تو نہیں آتا، بیت اللہ نہیں رہتا۔ کہا قرآن پڑھ، اللہ اپنے بعد خاص ہستیوں کے فعل کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے۔ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرا نبی یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، میں نے ماری محمد نے کہا خدا نے میں نے ماری۔ نبی کو پالا ابو طالب نے، اللہ تو نہیں تھا، کہا ابو طالب نہیں میں پالتا رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو شرم کیا کرو، اللہ جس شخصیت کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے اسے کافر نہ کہنا، خدا کے کمالات کا مظہر کہنا۔ خاص کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ ادھر فقط کنکریوں کا نہیں، علی مولا نے کہا قلعت بباب خیبر بقوت الربانیہ، اللہ بقوت الجسمانیہ۔ میں علی نے خیبر کو اپنی طاقت سے نہیں ربانی طاقت سے اکھاڑا۔ پیچھے بیٹھ، ربانی طاقت سے اکھاڑا۔ مسلمان نہ سمجھتا، اس نے کہا علی کا کون سا کمال ہے، یہ تو اللہ کا کمال ہے، اور یہی علی کا کمال ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کسی اور کے بازوؤں کو اللہ نے اپنا بازو نہیں کہا تو علی کا کیا قصور ہے؟ توجہ ہے؟ اور ربانی طاقت